چمکتی دھوپ میں سنہری کرنیں باغ کی ہریالی پر بکھری ہوئی تھیں۔ ہلکی ہلکی ہوا پتوں سے کھل رہی تھی اور کہیں دور بلبلوں کی سریلی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ حیا اپنی دونوں دوستوں کے ساتھ باغ کے وسط میں لگے ہوئے گلاب کے پھولوں کے بیچ کھڑی ہنستی مسکراتی، کبھی ایک پھول کو چھوتی تو کبھی دوسری کی کلائی پکڑ کر بھاگ نکلتی۔ تینوں کی کھنکتی ہنسی فضا میں رس گھول رہی تھی۔ کبھی وہ اپنے دوپٹے کو اوڑھ کر رانیوں کی طرح چلنے کی اداکاری کرتی تو کبھی ایک دوسرے پر پھول نچھاور کرتی۔ بے فکری اور شوخی ان کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ تبھی جیسے کائنات کی ساری خوشیاں کسی پل میں سمٹ گئی، ایک سرد اور سخت آواز فضا میں گونجی، یہاں کیا کر رہی ہو تم حیا؟ دماغ درست ہے تمہارا یا کروں میں ابھی؟ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ حیا کے قدم ٹھٹک گئے، پھول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ وہ دھیرے سے پلٹی تو سامنے احمد خان زادہ کو پایا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھری ہوئی تھیں، آنکھوں میں غصے کی پرچھائیاں اور آواز میں عجیب سی سختی تھی۔ حیا کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، خوف سے اس کی پلکیں جھپکنا بھی محال ہو گئی تھی۔ وہ اس کے بعد کی نشاندہی کر کے آئی تھی کہ وہ شہر گیا ہوا ہے، لیکن اب اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ اس کی سانسیں تک رک گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھال کر سر پر لے آئی تھی اور نظریں جھکا کر بمشکل کامتی آواز میں بولی، لالا میں دادا سائی سے پوچھ کر آئی ہوں۔ اس کی جان حلق میں اٹک چکی تھی۔ جس کزن سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی اور جس کے خوف سے وہ حویلی کے برآمدے تک میں نہیں جاتی تھی، اب باغ میں کھڑی ہوئی تھی۔ احمد کی نگاہیں اس پر جیسے قہر بن کر ٹوٹ پڑیں۔ اس نے ایک تیز سانس کھینچی اور سخت لہجے میں کہا، جا کر چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے انگلی سے باغ کے بیرونی دروازے کی سمت اشارہ کیا، ورنہ لمحہ لگاؤں گا تمہاری حالت بگاڑنے میں۔ تم نے جو یہ حرکت کی ہے نا حیا، اس کی سزا تمہیں لازمی ملے گی۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ جاؤ فوراً گاڑی میں بیٹھو۔ پھر وہ اس کی دونوں سہیلیوں کی طرف مڑا جن کے چہرے خوف سے سفید پڑ چکے تھے، سختی سے بولا، اور تم دونوں فوراً اپنے گھروں کو روانہ ہو جاؤ، اب یہاں مزید رکنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تمہارے گھروں پر بھی بات کرتا ہوں، بہت پاؤں لگ گئے ہیں تم تینوں کو۔ جبکہ ان دونوں لڑکیوں کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ حیا نے بمشکل اپنے قدم آگے بڑھائے، دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی، حلق میں کانٹے آ گئے تھے۔ وہ نظریں جھکائے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے کپ کپاتے وجود کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے مگر وہ سنبھلتی رہی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل پر خوف کی ایک نئی لہر طاری ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ واقعی شکایت کرے گا، اور اس شکایت سے جو قہر اس کی ذات پر نازل کیا جانا تھا، یہی چیز حیا کا خون خشک کر دیتی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھ گئی۔ ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے، لب سختی سے بھینجے ہوئے تھے اور آنکھوں میں بے بسی کی نمی تیرنے لگی تھی۔ اس نے ایک نظر شیشے سے باہر دیکھا جہاں احمد خان زادہ اپنی سرد سخت نظریں جمائے کھڑا تھا، ایک آمر کی طرح جیسے کوئی لغزش برداشت نہ کرے گا۔ باقی خوشبو حیا کے لیے کسی زہر کی مانند ہو گئی تھی۔ چند لمحے جس فضا میں کہکے گونج رہے تھے، اب وہاں ایک عجیب سا سکوت چھا چکا تھا۔ درخت بھی ساکت ہو گئے تھے، جیسے فطرت خود اس منظر پر افسردہ ہو۔ گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئے حیا نے اپنی سانس کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، مگر خوف کی لپیٹ سے نکلنا اس لمحے اس کے بس میں نہ تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کو روانہ کر کے احمد خان زادہ تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا اور بنا کچھ کہے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پورے راستے خاموشی چھائی رہی، صرف گاڑی کے انجن کی گھم گھم اور حیا کے دل کی بے ترتیب دھڑکن ہی تھی جو اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی آج سے کچھ بدل گیا تھا، احمد کی نظر میں، اس کے لیے اور شاید اس کی اپنی معصوم دنیا میں بھی۔ وہ کام کے سلسلے سے شہر ہی گیا تھا، مگر آدھے راستے سے اسے واپس آنا پڑا تھا۔ کچھ فائلز حویلی میں ہی رہ گئی تھیں، لیکن واپسی پر اس کی نگاہ باغ کی طرف اٹھی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی تھی۔ حیا اپنی دوستوں میں مگن پھول سونگھنے میں مصروف تھی۔ وہ کچھ نہ کہتا اگر اس کی نگاہ مالی پر نہ جاتی جو ان تینوں کو ہی اپنی غلیظ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس وقت اس نے مالی کو کچھ نہیں کہا تھا، مگر ارادہ باندھ چکا تھا کہ اس آدمی کو جاب سے نکال دے گا۔
جس کی نظریں ہی ٹھیک نہ ہو وہ بھلا کیا ان کے گھر کی ملازمت کرے۔ گاڑی سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی، لیکن اندر کا ماحول ایک عجیب سی گھٹن سے بھرا ہوا تھا۔ گاڑی میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر حیا کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ عامر خان زادہ کے چہرے پر سختی اور سنجیدگی کی ایک تمیز تہ جمی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں اختر پاک کا منظر قید تھا، جہاں حیا بے فکری سے ہنستی کھیلتی پھر رہی تھی۔ اچانک عامر نے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کی اور سرد مگر تیز لہجے میں گویا ہوا، خانزادہ خاندان کی بیٹی ہو کر یوں باغ میں ٹہل رہی ہو؟ ذرا سی بھی شرم نہیں آئی تمہیں؟ کبھی کسی لڑکی کو تم نے اس طرح دیکھا ہے؟ نمرا کی ہی مثال لے لو، اس کے ساتھ رہتی ہو نا ہر وقت، وہ گئی ہے کبھی اس طرح جو تم باہر گھومتی پھر رہی ہو؟ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ حیا نے بمشکل لب کھولے، نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ اس کی آواز کی نمی اور ندامت کی آمیزش تھی۔ لالا، میں دادا سائی سے پوچھ کر آئی تھی، اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ ان سے پوچھ لینا، میں نے کچھ نہیں کیا، ان کی اجازت کے بغیر میں نے حویلی کے برآمدے میں بھی قدم نہیں رکھا تھا۔ آواز میں نمی سے گھل گئی تھی، اس کا بار بار اسے ڈانٹنا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ عامر نے بے ساختہ بریک پر پاؤں مارا، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور پھر دھیمی رفتار سے چلنے لگی۔ اسے اپنی گردن حیا کی طرف موڑ کر غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، یہ بھی بتایا تھا دادا سائی کو کہ تم بغیر چادر کے باغ میں جا رہی ہو؟ ہاں؟ اس بار لہجہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہ خاندان کا سب سے غسیل آدمی تھا، یہ بات خاندان کے ہر شخص کو معلوم تھی۔ عامر سے کوئی بھی الجھنے کا سوچنا تک نہیں چاہتا تھا، محض ایک دادا سائی تھے جو اس سے بات کر لیتے تھے، ورنہ اکثر تو وہ بھی گڑبڑا ہی جاتے تھے۔ حیا کا وجود لرز گیا، آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ اس نے بمشکل سر جھکاتے ہوئے آہستگی سے کہا، نہیں لالا۔ یہ کہتے ہوئے اسے مزید شرمندگی کا احساس ہوا تھا، حالانکہ نمرا نے گھر سے نکلتے وقت اسے تاکید کی تھی کہ چادر لیتی جانا، مگر وہ حیا ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ مگر اب اسے سخت پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش وہ چادر لے ہی آتی تو ابھی اتنی ضلالت سہنی نہ پڑتی۔ احمد نے دان پیستے ہوئے ایک گہری سانس لی، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عقل ہے تم میں یا نہیں؟ خانزادہ خاندان کی بیٹی ہو، تمہارا ایک قدم لوگوں کی نظروں میں ہوتا ہے، اور تم یوں بے فکری سے پھرتی ہو بنا چادر کے۔ تمہیں معلوم ہے دادا سائی جب پنچایت میں بیٹھ کر کسی بیٹی کے بارے میں فیصلہ کریں گے تو لوگ تمہاری ہی مثال دیں گے کہ اپنے خاندان کو ٹھیک کریں، اس کے بعد ہمارے خاندان پر بات کرنا۔ تب تم جانتی ہو کتنی بدنامی ہوگی، ہماری ذرا احساس ہے تمہیں؟ حیا نے تھر تھڑاتے ہاتھوں سے دوپٹے کو اور مضبوطی سے سر پر جماتے ہوئے دھیرے سے کہا، معافی چاہتی ہوں لالا، اب آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، وعدہ کرتی ہوں۔ اس کا دم نکل رہا تھا، اس کا ہر لفظ اس کے سینے میں پیوست ہو رہا تھا۔ اس حوالے سے تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر اب جب سوچ رہی تھی تو واقعی اسے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ گاڑی کے اندر کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حیا کا دل دھڑک دھڑک کر کانوں میں شور کر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی تھی، جیسے اپنی ہر غلطی کا اعتراف کر چکی ہو۔ عامر خان زادہ نے ایک کڑی نظر اس پر ڈالی، چہرہ بددستور سخت تھا، لیکن اندر کہیں کوئی قرب بھی تھا جسے وہ اپنے سخت لہجے کی اوٹ میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے گاڑی پر دھیان مرکوز کر گیا، ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر مزید سخت ہو گئی۔ باہر کی دنیا معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ سڑک کے کنارے درخت کے تار میں کھڑے تھے، سورج کی کرنیں گاڑی کے شیشے سے چھن کر اندر آ رہی تھیں، مگر گاڑی کے اندر ایک سناٹا تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یعنی چپکے سے اپنی آنکھوں کے کناروں پر آئی نمی کو آستین سے پہنچا۔ اس لمحے اسے اپنے بچپنے پر شدید افسوس ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ خانزادہ خاندان کا نام صرف فخر نہیں، بھاری ذمہ داری بھی تھا، اور عامر خان زادہ نے آج اس بات کو اس کے دل میں اتار دیا تھا، سختی سے، بغیر کسی نرمی کے۔ گاڑی اب حویلی کے راستے پر مڑ چکی تھی۔ حیا نے ایک آخری نظر عامر کے سخت چہرے پر ڈالی جو ڈرائیونگ کی طرف ہی متوجہ ہو چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی تھی اور خاموشی سے آنکھیں موند لی تھی، مگر دل میں ارادہ پکا کر چکی تھی کہ اب دوبارہ کبھی کسی مرد کے بغیر باغ میں نہیں آئے گی۔ گاڑی دھیرے سے حویلی کے بڑے آہنی دروازے کے سامنے رکی۔ عامر نے بغیر حیا کی طرف دیکھے دروازہ کھولا اور اتر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی ضرورت نہ پڑی تھی، پہرے دار فوراً دروازہ کھول چکا تھا۔ اترو، عامر نے سخت لہجے میں کہا۔
حیا خاموشی سے دروازہ کھول کر نیچے اتری، نظریں جھکائے ساکت قدموں سے اندر بڑھ گئی۔ احمد نے ایک تیز نظر حویلی کے وسیع آنگن پر ڈالی، جہاں دن کے اس پہر میں ہلکی ہلچل تھی۔ عورتیں اندرونی حصے میں مصروف تھیں اور مردان خانے میں چند مرد بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ احمد نے سیدھا مردان خانے کا رخ کیا۔ اس کے قدموں میں ایک اجنبیت اور تیزی تھی، جیسے زمین بھی اس کے غصے کو سہ نہ پاتی ہو۔ حیا نے لرز کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مردان خانے کی طرف جا رہا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ داجی سے اس کی شکایت کرے گا، اور یہ سوچ کر اس کی جان نکل گئی تھی، مگر وہ ٹھہری نہیں تھی۔ لمبے لمبے ڈنگ بھرتے ہوئے اندر زنان خانے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ مردان خانے سے داخل ہوتے ہی چند بزرگ اور جوان آدمی اس کی آمد پر نیم کھڑے ہو گئے تھے۔ عامر کی نظریں سیدھی داجی پر جا کر رکی، جو بڑی کرسی پر نیم دراز بیٹھے حقے کی کش لے رہے تھے۔ عامر سیدھا ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، نگاہیں سخت تھی، جبڑے بھینچے ہوئے۔ مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے داجی۔ اس کی آواز بلند اور پرجلال تھی۔ کمرے موجود سب مرد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھائی، پھر داجی نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے بھائی، تم سب جاؤ، ہمیں اپنے پوتے سے بات کرنی ہے۔ چند لمحوں میں مردان خانہ خالی ہو گیا۔ اب کمرے میں صرف احمد اور داجی موجود تھے۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے سانس روکی، جیسے خود کو تھامنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر یکایک اس کے اندر کا غصہ پھٹ پڑا۔ آپ نے کس کی اجازت سے حیا کو باغ میں بھیجا تھا؟ اس کی آواز میں سختی، بیزاری اور بے حد دکھ تھا۔ داجی نے حقہ ایک طرف رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، بیٹا، بچی ضد کر رہی تھی، اجازت لے کر گئی تھی، اور تم تو شہر گئے تھے، پھر باغ کیسے پہنچ گئے؟ احمد نے زور سے مٹھی بھینچ لی، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ ضد؟ وہ بچی بنا چادر کے باغ میں گھوم رہی تھی، صرف ایک ہلکے سے دوپٹے میں۔ دادا سائیں، اس کی آواز کمرے میں گونج اٹھی، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ میری منگیتر ہے، میری ہونے والی بیوی ہے۔ یہ تماشا کب تک چلے گا؟ داجی نے اسے خاموش کرنے کی کوشش کی، مگر احمد نے بات مکمل کی۔ اب بہت ہو چکا، فوراً نکاح کی تیاری کروائیں، میں اب مزید یہ سب نہیں برداشت کر سکتا، ایک پل بھی نہیں۔ وہ بے وجہ ہوا میں بہت اڑ رہی ہے، اس کی لگامیں اب کسنی ہوں گی، جو میں ہی کر سکتا ہوں، آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں، حد سے زیادہ سر پر چڑھا لیا ہے۔ داجی نے اس کے جذبات کو دیکھ کر نرمی سے سلجھا جو انداز میں کہا، ٹھیک ہے برخودار، ہم نکاح کی تیاری کروا دیتے ہیں، تم اتنا غصہ مت کرو، بچی ہے، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی۔ اور کون سا کسی اور باغ میں گئی تھی؟ اپنے ہی باغ میں گئی تھی، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ مگر عامر کا چہرہ اب بھی تنا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک ضد اور شدت تھی۔ بغیر کوئی اور بات کہے وہ کرسی سے اٹھا، ایک سخت نگاہ داجی پر ڈالی اور لمبے لمبے قدموں سے مردان خانے سے نکل گیا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز فضا میں گونجی اور داجی خاموش بیٹھے رہ گئے تھے، سر جھٹک کر، جیسے وقت کے آگے بے بس ہوں۔ حیا دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ نمرہ کے کمرے کی طرف بڑھی، دل ابھی تک احمد کی ڈانٹ سے کانپ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا دھکیلا اور بنا کچھ کہے اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ روشن اور رنگین تھا، دیواروں پر ننھے پھولوں والے پردے اور ایک کونے میں سجے گڈے گڑیا کے شوکیس نے ماحول کو بے فکری کا سا رنگ دے دیا تھا۔ نمرہ جو بیڈ پر بیٹھی کسی میگزین کے ورق گردانی کر رہی تھی، حیا کو یوں خاموش دیکھ کر چونک گئی۔ اوہ چھوٹی، خیر تو ہے، اتنی چپ چاپ کیوں ہوں؟ کس بات کی پریشانی ہے؟ نمرہ نے میگزین ایک طرف پھینک کر فوراً اس کے قریب سرک کر پوچھا۔ حیا نے لب کاٹے، آنکھوں میں نمی جھلملائی اور ہلکی سی لرزتی آواز میں سارا واقعہ بیان کر ڈالا۔ باغ میں ہنستی کھیلتی آزادی سے لے کر عامر کے کڑکنے اور مردان خانے میں اس کی دھاڑ تک کا ہر منظر الفاظ میں سمو دیا۔ وہ اس کی سب سے بہترین دوست تھی، کہنے کو حیا نے بہت ساری لڑکیوں کو اپنا بیسٹ فرینڈ بولا ہوا تھا، مگر نمرہ کا مقام سب سے مختلف تھا۔ نمرہ غور سے ہنستی رہی، اس کے چہرے پر کبھی حیرت، کبھی غصہ اور کبھی افسوس ابھرتا رہا۔ بات مکمل ہوتے ہی وہ دھپ سے بیڈ پر لیٹ گئی اور چھت کو گھونٹتے ہوئے بڑبڑائی، تمہارا لالا تو پھٹا ہوا آلو اور چلغوزے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ہر وقت کی فضول ڈانٹ ڈپٹ۔ وہ جھنجھلا کر بیڈ سے اچھلی اور بے حد غصے میں کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ بھی، تمہارے ہی تو لالا ہیں، تم تو سنو گی میرا دکھ۔ وہ بول کر ٹہری نہیں تھی، جبکہ پیچھے نمرہ نے ضبط سے ماتھا پیٹا تھا۔ نمرہ نے بمشکل اس کا دوپٹہ پکڑ کر روکنا چاہا، لیکن حیا کے قدم غصے سے تیز ہو چکے تھے۔ جیسے وہ کمرے کے دروازے سے باہر نکلی، سامنے کھڑے عامر خانزادہ کو دیکھ کر اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ وہ اپنے بازو سینے پر لپیٹے سخت تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا، سرد نگاہوں سے حیا کو گھورتے ہوئے، یوں جیسے اس کے ہر بات سن چکا ہو۔ حیا کی زبان لڑکھڑا گئی، لالا
میں تو بس مذاق کر رہی تھی، اس کی جان ہی نکل گئی تھی۔ احمد نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپنی ٹھنڈی آواز میں کہا، اپنی آواز بند رکھو، تم ایک انتہائی بدتمیز اور بے لگام لڑکی ہو۔ اس کے الفاظ خنجر کی طرح حیا کے دل پر لگے، پھر تھوڑا جھک کر غصے سے جھپا دینے والے لہجے میں کہا، اور میرا وعدہ ہے میں جلد تمہیں لگام ڈالوں گا، بہت جلد، اور پھر دوبارہ تم کسی بھی قسم کی بکواس کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو گی۔ یہ کہتے وہ رخ موڑ کر لمبے لمبے قدموں سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ حیا نے ہکا بکا ہو کر اس کی پشت کو جاتے دیکھا، پھر غصے اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ منہ بسورتی ہوئی پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کر بستر پر منہ کے بل لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی اور غصے کی ملی جلی ایک آہ نکلی، اف خدا، یہ احمد خانزادہ ایک دن مجھے پاگل کر دے گا، پتہ نہیں کیوں آپ نے انہیں میرے خاندان میں پیدا کر دیا۔ اتنی روک ٹوک تو بابا بھی نہیں کرتے جتنی یہ کرتے ہیں۔ بستر پر چہرہ دبائے وہ بڑبڑاتی رہی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ حویلی چھوڑ کر بھاگ جائے، مگر بے بس تھی۔ مگر غلطی سے بھی ایک قدم اٹھا لیتی ہیں، اس سوچ کا بھی علم احمد کو ہو جاتا تو یقیناً اس کی موت پکی تھی۔ کچن میں ایک سناٹا سا چھایا تھا، دوپہر کا 1 بج چکا تھا۔ حیا آنکھیں ملتی ہوئی نیند سے بوجھل قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ گرم دوپہر کی ہلکی دھوپ کچن کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، روشنی ہر چیز پر ایک سنہرا رنگ چڑھائے ہوئے تھی۔ کچن کی صاف ستھری سطحوں پر ایک خاموشی تھی جو حیا کے لیے نعمت سے کم نہ تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، کوئی بھی موجود نہ تھا۔ شکر کا سانس لے کر جلدی سے فریج کھولا، دودھ نکالا، ساتھ ہی میز پر رکھا ہوا ٹوسٹ اٹھایا اور آرام سے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ نرمی سے اپنے لیے کپ میں دودھ ڈیلا اور ٹوسٹ کا ایک نوالا توڑ کر منہ میں ڈال لیا۔ اب اسے 2 نوالے ہی لیے تھے کہ اچانک دروازے پر قدموں کی بھاری چاپ سنائی دی۔ دل میں ایک عجیب سا کھٹکا ہوا، نگاہ اٹھی اور جیسے ہی دیکھا احمد خانزادہ دروازے پر کھڑا تھا، آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں، چہرے پر گہری سخت حیا کا ہاتھ نوالے کے ساتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ احمد نے تیز قدموں سے اندر آتے ہی کچن میں ایک سخت نگاہ دوڑائی، پھر اسے یوں مزے سے ناشتہ کرتے دیکھ کر جیسے اس کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ واہ واہ، بہت خوب، اب اٹھنے کا یہ وقت رہ گیا ہے تمہارے لیے؟ آواز میں طنز، غصہ اور خفگی سب کچھ تھا۔ حیا ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، ہاتھ کے کانپتے دودھ کا کپ ہلکا سا لرزا، مگر بمشکل سے سنبھال لیا۔ سر جھکا کر معصومیت سے وہ بولی، لالا میں تھوڑی دیر سے ہی سوئی تھی۔ احمد نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور سخت لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر سے؟ یہ تھوڑی دیر ہے؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ عزت دار گھرانے کی بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں؟ حیا نے گھبرا کر نظریں مزید جھکا لیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ احمد نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے زہر بھرے لہجے میں کہا، لڑکیاں صبح سویرے اٹھتی ہیں، اپنے گھروں کے مردوں کے لیے کھانا بناتی ہیں، ناشتہ کرواتی ہیں، دعا میں انہیں رخصت کرتی ہیں، گھر کی عزت سنبھالتی ہیں، اور ایک تم ہو جسے سونے سے ہی فرصت نہیں۔ کیا بنے گا تمہارا لڑکی؟ حیا نے بامشکل اپنے آنسو روکے، منہ پھلا کر ایک طرف دیکھا۔ دل میں کتنی ہی باتیں تھی کہ کہہ دے، مگر زبان سے کچھ نہ نکلا، بس ٹوسٹ کو انگلی سے مسلتی رہی اور اپنے اندر اٹھنے لاوے کو ضبط کرتی رہی۔ احمد نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی، پھر کچھ بڑبڑاتا ہوا پلٹ گیا۔ اس کے قدموں کی گونجتی آواز اس کے سخت مزاج کا پتہ دے رہی تھی۔ حیا نے منہ بسوڑ کر ادھورا ناشتہ میز پر رکھا اور آہستہ آہستہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں خفیف سا آنسو چمکنے لگا تھا۔ اللہ کرے انہیں اتنی ظالم بیوی ملے کہ ان کا دماغ درست کر دے، فضول میں مجھے ہی ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے میں ان کے ہونے والی بیوی ہوں جو ہر وقت مجھ پر روک ٹوک ہوتی ہے۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے نوالا اٹھایا، مگر دل کی بھوک جیسے کہیں کھو چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کی خاموشی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے اندر ہلکی ہلکی چاندنی آ رہی تھی جو فرش پر دودھیا چادر کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ حیا اپنے بستر پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، گود میں کھلا ہوا ناول، آنکھوں میں کہانی کی دنیا کی چمک، کبھی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آتی، کبھی کسی سنسنی خیز منظر پر اس کی سانسیں تھم جاتی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ چڑچڑاتے ہوئے کھلا اور نمرا اندر جھانکتی ہوئی داخل ہوئی۔ ہاتھ میں چھوٹا سا پنکھا چل رہا تھا اور چہرے پر خاصی بے چینی تھی۔ چھوٹی، وہ کھنکتے لہجے میں بولی، کیا کر رہی ہو؟ حیا نے چن کر ناول بند کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، پڑھ رہی ہوں۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے کوئی خفیہ مشن چلا رہی ہوں؟ نمرا نے پنکھا زور سے جھلتے ہوئے کہا، ارے چھوڑو بھائی، کتنی گرمی ہو رہی ہے، دم گھٹ رہا ہے کمرے میں، چلو نا چھت پر چلتے ہیں، تھوڑی ہوا کھائیں گے۔ حیا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور خوفزدہ ہو کر کہا، نہیں نمرا، خدا کے لیے، تمہیں پتہ ہے نا تمہارے لالا کو کتنا غصہ آتا ہے، پچھلی بار بھی جب باغ میں گئی تھی تو کیسا ڈانٹا تھا مجھے، اب تو میں سیدھی سیدھی رہتی ہوں۔
निम्रा ने बेनियादी से हाथ हिलाया। अरे छोड़ो भी, लाला को कौन बताएगा, हम थोड़ी ही आसमान पर चढ़कर चिल्ला रहे होंगे कि देखो हम छत पर हैं। बस खामोशी से चलेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर वापस। हैने तजब्जुब से होंठ काटे, दिल में खौफ और ख्वाहिश का अजीब सा टकराव हो रहा था। फिर भी निम्रा, अगर आमर लाला ने देख लिया ना तो वो तो मुझे कैद ही कर देंगे। निम्रा ने हाथ जोड़ने के अंदाज में कहा, बस कर दो हया बीबी, ज़्यादा डरपोक मत बनो, मैं साथ हूँ ना तुम्हारे। अगर कुछ हुआ तो मैं कह दूंगी कि ज़बरदस्ती मैं लेकर गई थी, तुम फिक्र ना करो। हया ने गहरी सांस ली, नज़र छत की तरफ उठी, फिर नावल एक तरफ रखते हुए हथियार डाल दिया। ठीक है चलो, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। वो उठते हुए आहिस्ता से बोली। निम्रा ने खामोशी से तालियां बजाईं और हाथ से उसे खींचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बस बस, अब शिकायत न करना, चलो। कमरे के बाहर निकलते ही हया ने घबरा कर चारों तरफ देखा, कहीं आमिर की परछाई भी नजर नहीं आई तो दिल को ज़रा तसल्ली हुई। दोनों दबे कदमों सीढ़ियां चढ़ने लगी। छत की तरफ जाते हुए हर कदम पर हया का दिल थक थक कर रहा था, मगर निम्रा के बेफिक्र कहके उसे थोड़ा हिम्मत दे रहे थे। चांदनी में नहाया हुआ मंजर, हल्की हल्की ठंडी हवा, दूर आसमान पर झिलमिलाते सितारे, सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। मगर हया के दिल में अब भी एक छोटा सा खौफ धड़क रहा था, कहीं आमिर खानज़ादा की कड़कदार आवाज़ फिर से न गूंज उठे। छत पर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, चांदी पूरी आबोताब से छत पर बिखरी हुई थी। हया और निम्रा हंसी खिलखिलाती छत पर पहुंची तो जैसे सारी गर्मी यकदम चू हो गई हो। निम्रा ने दोनों हाथ फैलाकर हवा को महसूस किया और मुस्कुराते हुए बोली, देखा छोटी, कैसे मज़ेदार हवा चल रही है। हया ने भी हल्का सा मुस्कुराकर सर हिलाया, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी अनजाना खौफ दुबका हुआ था। बस निम्रा, जल्दी नीचे चलेंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। निम्रा ने इशारे से आंख मारी। अरे थोड़ी देर तो बैठने दो। लेकिन उनकी ये हंसी अभी पूरी ही ना हुई थी कि अचानक सीढ़ियों से भारी कदमों की चाप सुनाई दी। दोनों सहम कर एक दूसरे की तरफ देखने लगी। चंद ही लम्हों में आमिर खानज़ादा छत पर नमूदार हुआ, चेहरे पर गुस्से की सख्ती, माथे पर बाल और निगाहें जैसे अंगारे बरसा रही थीं। अब वो थोड़ी देर पहले ही डेरे से वापस आया था। चाय पीने की तलब दिए वो निम्रा के कमरे में पहुंचा था, मगर उन्हें वहां ना देख के वो छत की तरफ आया था और उनके कहकों की आवाज़ सुनकर फौरन ही ऊपर की तरफ बढ़ा था। किसकी इजाज़त से आई हो तुम लोग यहाँ? उसकी गरजदार आवाज़ ने छत की फिजा को लरजा दिया। निम्रा हड़बड़ाकर पीछे हट गई और सर झुकाकर धीमी आवाज़ में बोली, लाला, गर्मी हो रही थी, बस थोड़ी देर के लिए आई थी। आमर ने एक सख्त नज़र डालते हुए गुस्से से कहा, क्या मैंने मना नहीं किया था कि छत पर आने पर? तुम्हें मेरी बात की कोई परवाह नहीं? निम्रा का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। वो कुछ बोलने की हिम्मत ही ना कर पाई थी कि उसके पीछे से कहना तो आसान था, मगर उसके सामने सर उठाना भी महाल था। निम्रा के खौफजदा देख हया फौरन बोली थी, लाला, आप बहनों को इस तरह नहीं डांट सकते। निम्रा बोल रही है कि इसे गर्मी लग रही थी और मैं लेकर आई हूँ, इससे ऊपर आपको इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। आमिर की आंखें एकदम हया पर मरकूज हो गईं। उसके लहजे में एक अजीब सा सख्त तंज उभरा। अच्छा, बहुत ज़बान चलने लगी है तुम्हारी। और सर्द लहजे में बोला, तुम्हारा तो मैं बहुत जल्द बंदोबस्त कर रहा हूँ। फिर रुख मोड़कर निम्रा की तरफ देखा और भारी लहजे में कहा, और रही तुम्हारी बात तो तुम्हारी खबर मैं अम्मी से लगवाता हूँ। ये कहकर उसने सख्त इशारे से नीचे चलने को कहा। चलो नीचे फौरन। अभी दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखकर हड़बड़ा गईं, बगैर कोई मजीद लफ्ज़ कहे जल्दी जल्दी सीढ़ियों की तरफ भागी। निम्रा की चप्पल सीढ़ियों पर खट खट करती नीचे उतर रही थी और हया अपनी कमीज संभालती पीछे लपक रही थी। आमिर ने कुछ देर खड़े होकर गहरी सांस ली और फिर सख्त कदमों के साथ नीचे उतर गया, जैसे उसकी नाराज की हदें छत के खामोश चांदनी को भी चीर रही हों। वो इज्जत के मामले में बहुत सख्त था, किसी भी तौर पर वो अपने खानदान का नाम डूबने नहीं दे सकता था। कमरे में दाखिल होते ही निम्रा ने जोर से दरवाज़ा बंद किया और खुद बेड पर धप से गिरकर रोने लगी। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिसकियों की आवाज़ कमरों में गूंज रही थी। हया, जो अभी तक अपने दिल की धड़कनें संभालने की कोशिश कर रही थी, घबराकर उसके पास पहुंची। अरे निम्रा, क्या हो गया, रो क्यों रही हो ऐसे? हया ने जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से उसे संभालने लगी। निम्रा ने हिचकों के बीच बेबस होकर कहा, लाला, वो हमेशा मुझे डांटते हैं, मैंने क्या बुरा किया था? बस थोड़ी देर के लिए तो गई थी ऊपर, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? हया ने नरमी से उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, अरे पागल लड़की, रोना बंद करो। आमर लाला का तो काम ही है डांटना, देखो मैं तो दिन रात डांट खाती हूँ, कभी बुरा मनाया मैंने? निम्रा ने अपने आंसू साफ करते हुए मासूमियत से कहा, लेकिन आज तो बहुत बुरा डांटा, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। हया ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। चलो चलो, अब रोना बंद करो, तुमने तो कुछ गलत नहीं किया, वो बस थोड़े ज़्यादा गुस्से वाले हैं, दिल के बुरे नहीं। निम्रा ने सर उठाया, सू सू करती हुई नाक साफ की और फिर बच्चों की सी मासूमियत से बोली, तुम बहुत अच्छी हो या, काश तुम ही मेरी भाभी बनती।
حیا جو اسے چپ کروا رہی تھی یہ سن کر ٹھٹک گئی۔ ایک پل کو تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ جواب میں کیا کہے، پھر جیسے ہوش آیا تو ہڑبڑا کر بولی، استغفر اللہ نمرا، اللہ نہ کرے کیسی بدشگونی والی باتیں کر رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر مار کر توبہ توبہ کرتی ہوئی تیز سے کھڑی ہو گئی۔ جسے بھی تمہارے لالا سے شادی کرنی پڑے اللہ اس پر رحم کرے، توبہ توبہ کیسی بےہودہ بات کی ہے تم نے، یہ کہتی ہوئی وہ ایسے انداز میں پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی جیسے اس بات کا اثر جھٹک دینا چاہتی ہو۔ نمرا ہنستے ہنستے اپنے پیٹ پکڑنے لگی، آنکھ میں آنسو کے ساتھ ہنسی کی چمک بھی جھلکنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی حیا کا دل کتنا صاف ہے، اور شاید کہیں نہ کہیں احمد لالا کے غصے کے پیچھے بھی کوئی انکہی کہانی چھپی تھی جسے وہ بہت اچھے طریقے سے محسوس کرنے لگی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، 2 ہفتے بیت گئے تھے۔ آج معمول کا ہی دن تھا لیکن حویلی کے صحن میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ خواتین ہاتھوں سے تھال لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھیں، باورچی خانے سے خوشبوؤں کے مرغولے اٹھ رہے تھے اور مردان خانے سے قہقہ کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر طرف ایک خوشگوار سی بے چینی چھائی تھی۔ حیا نے الجھتے ہوئے ارد گرد دیکھا اور تیزی سے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ اماں کسی ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھیں جو جلدی سے آگے بڑھی۔ اماں یہ سب تیاریاں کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ کسی خوشی میں یہ سب سر پر پاؤں رکھے دوڑ رہے ہیں؟ حیا نے بھویں چکا کر معصومیت سے سوال کیا۔ رامین بیگم نے ایک پل کو اسے دیکھا، پھر مسکرا کر ملازمہ کے جانے کو اشارہ کیا۔ ملازمہ جھک کر سلام کر کے باہر نکل گئی۔ اماں نے گہرا سانس لے کر حیا کو اپنے پاس بلایا۔ آ جاؤ بیٹا، بیٹھو ادھر۔ حیا الجھتی ہوئی ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اماں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا جیسے کوئی بہت اہم بات کرنے والی ہو۔ حیا کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ بیٹا تم جانتی ہو تم سے کتنی محبت کرتے ہیں سب، تمہاری خوشی ہمارے لیے ہمیشہ سب سے اہم رہی ہے، ہم تمہارا کبھی برا نہیں چاہیں گے۔ حیا نے حیرانی سے اماں کو دیکھا۔ اماں آپ اتنی لمبی تمہید کیوں باندھ رہی ہیں؟ صاف صاف بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ اماں نے ایک پل کو گہری سانس لی اور پھر نرمی سے کہا، بیٹا آج احمد کی منگنی ہے۔ حیا کے چہرے پر یکدم خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ ارے واہ کیا بات ہے، شکر ہے جان چھوٹی، اب اپنی بیوی پر ہی روک ٹوک کریں گے، ہمیں تو چھوڑیں گے کم از کم۔ پھر شہرت سے آنکھیں دباتے ہوئے بولی، ویسے کس معصوم کی زندگی برباد ہوئی ہے، اللہ صبر دے اسے۔ اماں نے اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھا جیسے ان شرارتی جملوں کا وزن ان پر بہت بھاری پڑ رہا ہو۔ انہوں نے حیا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور دھیرے سے بولی، وہ معصوم تم ہو حیا؟ چند لمحوں کے لیے کمرے کی فضا ساکت ہو گئی۔ حیا نے بے یقینی سے اماں کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ اماں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا عمر کی منگنی تم سے ہی طے کی گئی ہے، آج تم دونوں کی ہی رسم ہے۔ حیا ایک دم اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مجھ سے؟ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، دل جیسے ایک دم تیز دھڑکنے لگا تھا۔ نہیں اماں یہ کیسا مذاق ہے؟ وہ بوکھلا کر بولی۔ اماں نے نرمی سے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھانے کی کوشش کی۔ بیٹا یہ مذاق نہیں، سب گھر والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، عمر تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ حیا کی سانسیں اٹکنے لگیں، دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا ہو گیا، اسے اپنے گرد دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ زیر لب بڑبڑائی اور بے اختیار آنکھیں نم ہو گئیں۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن پھیل گئی تھی۔ مستقبل کا تصور نے حیا کے وجود کو جیسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ امی آپ پاگل ہو گئی ہیں، اس نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، آواز میں بیزاری اور غصہ تھا۔ میں اور احمد لالا سے کیسے شادی کر سکتی ہوں، وہ بھائی ہیں میرے، کیسے؟ اماں نے سر جھکایا اور ایک گہری سانس لی، ان کے چہرے پر کوئی ایسی پریشانی نہ تھی جو حیا کے دل میں تھی۔ وہ نرمی سے اسے دیکھ کر بولی، بیٹا وہ سگا بھائی نہیں ہے تمہارا، وہ تمہارا تایا زاد ہے اور یہ فیصلہ دادا سائی کا ہے۔ پھر انہوں نے ایک لمحے کے لیے رک کر حیا کی طرف دیکھا جیسے اس کے اندر کی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تم کچھ نہیں کر سکتی۔ حیا کا دل جیسے کسی نے چھین لیا ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ بآواز بلند رونے لگی۔ نہیں نہیں امی، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، پلیز ایسا مت کریں۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی لیکن الفاظ جیسے اس کے گلے میں پھنس گئے تھے۔ اس کی اماں نے سر کو تھوڑا سا جھکا لیا، دل میں ایک درد تھا لیکن وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ ان کے پاس میں محبت کی شدت تھی لیکن وہ جتنا بھی چاہتی ہیں فیصلہ وہ بدل نہیں سکتی تھی۔ بیٹا ہم تمہارے لیے ہمیشہ بہتر ہی سوچتے ہیں، ہمارا ایک اچھا لڑکا ہے اور تم دونوں کا رشتہ بہت مضبوط ہوگا۔
ہوگا۔ حیا نے آنکھوں میں نمکین پانی کی نمی محسوس کی اور پھر اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہیں، یہ سب غلط ہے، اس نے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتی امی، پلیز، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میں نے کبھی بھی عامر لالا کو اپنے دل میں نہیں سوچا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے قدموں میں سرکنے لگی اور پھر دروازے کی طرف تیز قدموں سے بڑھنے لگی۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ ایک آخری بار مڑ کر اپنی ماں کو دیکھتی ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہہ پائیں۔ اس کا دل ہچکولے کھا رہا تھا۔ حیا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، اس کا دل جیسے پھٹا جا رہا تھا اور وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف تیز قدموں سے بڑھنے لگی۔ اس کے جسم سے غم کی ایک لہر بہہ رہی تھی اور دل میں ایک ایسی بے چینی تھی جیسے پوری دنیا اس کے سامنے تھم گئی ہو۔ کمرے پہنچ کر حیا نے دروازہ بند کیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ وہ اس فیصلے کو اپنے دماغ میں اتارنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ وہ جیسے غمگین اور بے بس پرندہ بن چکی تھی، جیسے اپنے پروں کو کوئی احساس نہ تھا۔ کیوں امی؟ اسے روتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا، لیکن جواب کے طور پر خاموشی تھی۔ اس کا رونا بیکار کیا تھا، لاکھ احتجاج کے باوجود اسے دلہن بنا دیا گیا تھا۔ حویلی کے وسیع ہال میں روشنیوں کا ہجوم تھا، اسٹیج پر سب کی نظریں چمک رہی تھیں، ہر طرف خوشی کا رنگ چھایا ہوا تھا۔ خواتین خوشبو میں ڈوبی ہوئی اپنے جڑاؤ اور لباس کی نمائش کر رہی تھیں۔ مرد حضرات خوشگوار باتوں میں مشغول تھے۔ حیا جو پہلے سے ہی دل میں غم اور پریشانی لیے بیٹھی تھی، اسٹیج کے ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی بھی خاموشی کا نشان نہیں تھا، آنکھوں میں نمکین پانی تھا، مگر وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ منگنی کی تقریب کے آغاز کے لیے سب کی نظر اسٹیج پر مرکوز تھی۔ ہال میں خوشی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی، مسلسل دعائیں مانگی رہی تھیں کہ کوئی ایسا موقع ملے جب سب کچھ بگڑ جائے یا منگنی ٹوٹ جائے۔ لیکن جب اس نے اسٹیج پر اپنے والدین کو خوشی کے عالم میں دیکھا تو دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ابھی تقریب کا آغاز ہونے والا تھا کہ اچانک ہال میں خاموشی چھا گئی۔ دادا سے اچانک اسٹیج پر کھڑے ہو گئے، ان کی آواز بلند تھی اور پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ ہم نے پہلے بھی اس منگنی پر اعتراض کیا تھا اور آج بھی ہم اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا اور ہر طرف سنجیدگی چھا گئی۔ لوگ جو خوشی کے عالم میں باتیں کر رہے تھے اچانک خاموش ہو گئے۔ حیا نے درستے ہوئے دادا سائیں کو دیکھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج منگنی نہیں، نکاح ہوگا۔ یہ الفاظ جیسے ایک دھماکے کی طرح پورے ہال میں گونجے۔ حیا کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا، جیسے اس کا سانس بھی رکا ہو۔ حیا نے اپنی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، نکاح؟ یہ کیا کر رہے ہیں دادا سائیں؟ اس کے اندر ایک غم کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اب وہ جو منصوبے بنا رہی تھی وہ اچانک بے معنی ہو گئے تھے۔ اس کی دنیا یکدم ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ وہ سانس روکے اسٹیج پر کھڑے دادا سائیں کو دیکھ رہی تھی۔ حیا کے ابو سہیل صاحب فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنے والد کو گلے لگا لیا۔ وہ اس فیصلے سے بے حد خوش تھے۔ سلیمان صاحب، عامر کے والد بھی فوراً اپنے بھائی کے پاس پہنچے اور انہیں گلے لگا لیا۔ یہ بہترین فیصلہ ہے، سلیمان صاحب نے خوش ہو کر کہا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب یہ سب کچھ اتنا آسان ہے جتنا میں سمجھ رہی ہوں۔ نکاح کی تقریب کا وقت آ چکا تھا اور پورے ہال میں سنجیدگی چھا گئی تھی۔ روشنیوں کی چمک اور سازوں کی موسیقی اب کہیں ماند پڑ چکی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا تھا، جیسے تمام لوگ ایک اہم لمحے کے انتظار میں ہو۔ حیا اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر ادھوری مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف اور اضطراب کا واضح نشان تھا۔ اس کے دل میں افراتفری کا عالم تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس لمحے کا سامنا کیسے کرے گی۔ پاس اس کے والدین بیٹھے ہوئے تھے اور پورے خاندان کے افراد کی نظریں ان پر مرکوز تھیں۔ مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر نکاح کا آغاز کیا تھا۔ حیا بنت سہیل خانزادہ، آپ کا نکاح عامر خانزادہ بنت سلیمان خانزادہ سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ان کی آواز بلند پر اس کا دل بھی تھم گیا تھا۔ وہ قبول ہے کہنا چاہتی تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کا سانس روک لیا ہو۔ چند لمحے تک ہال میں خاموشی چھائی رہی تھی، ہر شخص اس کے جواب کا منتظر تھا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے عامر کی ہر ڈانٹ پھٹکار کو یاد کر رہی تھی۔ جب اچانک اس کے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور دھیمی آواز میں بولے تھے، کہو گڑیا، قبول ہے۔ اس نے ایک نگاہ اپنے باپ کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے نزدیک ماں باپ کی عزت سب سے زیادہ اہم تھی۔ ہال میں دیگر مہمان تھے، اس لیے وہ سر جھکایا، قبول ہے، وہ بول گئی تھی۔ مولوی صاحب نے پھر وہی سوال عامر سے کیا، عامر خانزادہ بنت سلیمان خانزادہ، آپ کا نکاح حیا بنت سہیل خانزادہ سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے محض ایک لمحہ لگایا تھا اور 3 بار قبول ہے بول کر اس لڑکی کو اپنی زندگی میں تعمر کے لیے شامل کر لیا تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد مولوی صاحب نے دونوں سے نکاح نامے پر سائن لیے تھے اور پھر بارگاہ الہی میں ان دونوں کی جوڑی کے لیے دعا کی تھی۔ ہر شخص کے لبوں پر آمین ہی آمین تھی۔ حیا کا دل رو رہا تھا
وہ اس نکاح سے بالکل خوش نہیں تھی۔ بچپن سے بڑے ہونے تک اس نے صرف اور صرف اس کی ڈانٹ ہی برداشت کی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے وہ ہر چیز پر روکتا ٹوکتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اس کی جان چھوٹ جائے، وہ اس حویلی سے چلی جائے، عمر کی شادی کسی اور سے ہو جائے۔ لیکن شاید خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ جس انسان سے اب زیادہ بھاگو یا کسی شے سے، وہی شخص اور چیز آپ کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد کھانا کھول دیا گیا تھا۔ کھانا تناول ہو جانے کے بعد اسے نمرہ عامر کے کمرے میں پہنچا چکی تھی۔ حالانکہ اسے یہی لگتا تھا کہ ابھی رخصتی نہیں ہوگی، مگر عامر خانزادہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر نکاح ہوگا تو رخصتی لازمی ہوگی۔ میں اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کا یہ بے باک انداز وہاں موجود ہر شخص کو شرمندہ کر چکا تھا، مگر وہ عامر ہی کیا جو شرمندہ ہو جائے۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور کمرے کے گوشوں میں پرسکون خاموشی تھی۔ دروازہ کھلا اور عامر خانزادہ دھیرے سے کمرے میں داخل ہوا۔ چند لمحے تک وہ مردان خانے میں سب کے درمیان بیٹھا رہا تھا، مگر جب وقت طویل ہوا تو دادا سائی نے ہی اسے اشارہ کیا تھا کہ جا کر آرام کرو۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کے نگاہ فوراً جائے نماز پر بیٹھی ہوئی حیا پر پڑی۔ وہ سر جھکائے دعا میں مشغول تھی، لیکن اس کے آنسو مکمل گالوں سے ٹپک کر جائے نماز پر گر رہے تھے۔ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں اس کے دل کو چیر رہی تھیں۔ احمد کا دل یکدم تڑپ اٹھا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے قدم بڑھائے ہوا حیا کے قریب جا پہنچا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا رونا اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ عامر کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، وہ بخوبی واقف تھا کہ وہ اس نکاح سے خوش نہیں ہے، مگر اسے اپنے وجود پر یقین تھا کہ وہ اسے منا لے گا۔ اسے محض کچھ وقت درکار ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ حیا نے اسے اپنے آنسو پہنچے اور دعا مکمل کر کے سر اٹھایا۔ جیسے اس کی نگاہ عامر پر پڑی، وہ جھجک کر اپنا سر نیچے کر گئی۔ کیوں رو رہی ہو؟ عامر کے آواز نرم اور دھیما لہجہ تھا، لیکن اس میں اتنی گہری فکر تھی کہ حیا کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس نے حیران ہو کر عامر کی طرف دیکھا تھا، مگر اس کی نظروں کی تپش سے پگھلتی ہوئی وہ سر جھکا گئی تھی۔ حیا نے گہری سانسیں لیں اور اس کی آنکھوں میں وجود درد اور خوف کا بوجھ جیسے لفظوں میں ڈھال کر بول پڑی تھی۔ آپ، مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے، آپ میرے ساتھ زیادتی کریں گے اور میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ وہ نہایت دکھ سے بولی تھی۔ عامر نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور پھر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں گا؟ حیا اس کی طرف بے حد خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ تو مجھے سزا دیں گے۔ عامر نے اس کے گالوں کو نرمی سے چھوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں تمہیں سزا دینے نہیں آیا حیا، تمہیں شاید یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حیا کی آنکھوں میں حیرانی تھی، اس کے لیے یہ الفاظ بالکل نئے تھے۔ وہ کچھ نہ بول سکی اور عامر نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ تم نے مجھے تنگ کیا اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ عامر کی آواز میں ایک سنگینی تھی اور حیا کا دل مزید ڈوبنے لگا تھا، لیکن پھر اس کی مسکراہٹ اس کے ہاتھوں سے ایک نرمی لا کر اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ عامر نے اس کی حالت سمجھتے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے بدلہ لوں گا؟ حیا فوراً ہی سر ہاں میں ہلا گئی تھی، جبکہ وہ دھیما مسکرایا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حیا کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک خوف تھا اور وہ لرزتے ہوئے بولی، لیکن آپ جو کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ عامر کی مسکراہٹ اور بڑھ گئی اور اس نے حیا کو سینے سے لگا لیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں حیا، اور جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تمہیں کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہیں ہوگا۔ حیا نے کچھ لمحوں تک اس کی باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کی اور پھر دھیرے سے اس کی چھاتی پر سر رکھ دیا۔ اس کے اندر کا خوف، دکھ اور تکلیف جیسے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ تھوڑا بہت اس کو اندازہ تھا، مگر اب اس کا اتنا محبت بھرا لہجہ دیکھ کر اس نے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ آپ بہت اچھے ہو عامر، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اب تمہیں یقین آیا؟ عامر نے نرمی سے اسے پوچھا، اور جب حیا نے اس بات میں سر ہلایا تو اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ اس نے حیا کو اپنی باہوں میں مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو، لڑکی میں پہلے بھی تمہیں اسی لیے ڈانٹتا تھا کہ تم بہت الٹی سیدھی حرکتیں کرتی تھی، مگر اب مجھے یقین ہے کہ میری حیا میری بات سنے گی۔ عورتوں کی عزت چار دیواری میں ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم باہر نہ جاؤ، مگر کسی محافظ کے ساتھ جاؤ تاکہ کوئی تمہیں گندی نظر سے نہ دیکھ سکے، اور اب تمہیں فکر کرنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، تمہارا محافظ اب تمہارے ساتھ ہر جگہ ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا، جبکہ وہ بھی خاموشی سے آنکھیں موند کر اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ ہاں، وہ اب بھی گھبرائی ہوئی تھی،
اب بھی ڈر رہی تھی، لیکن اب تھوڑی بہت پرسکون تھی کیونکہ اس کا رویہ اس کے ساتھ کئی حد تک نارمل تھا۔